زمین کا سب سے ذہین جانور انسان نہیں ہے، نہ چمپینزی نہ ڈالفن۔ یہ جواب شاید آپ کو حیران کر دے، کیونکہ یہ مخلوق آپ کو ہر روز نظر آتی ہے، آپ کی چھتوں پر، آنگن میں، شہر کی مصروف سڑکوں پر، لیکن ہم اسے ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم ذہانت کے بارے میں آپ کے تمام پرانے خیالات کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اکثر ذہانت کا تاج انسانوں کے سر پر سجاتے ہیں اور اس کے بعد شاید بندروں یا ڈالفنز کا نام لیتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک عام سا کالا پرندہ، جسے ہم اکثر بری علامت یا صرف شور مچانے والی مخلوق سمجھتے ہیں، ذہنی صلاحیتوں میں ایک 7 سالہ انسانی بچے کے برابر ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جی ہاں، آج ہم ملیں گے زمین کی ایک حقیقی ذہین مخلوق سے، کوے سے۔ یہ گفتگو آپ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کووں کے بارے میں جانتے تھے اسے بھول جائیں۔ آئیے سائنس کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے نہ صرف ہوشیار ہیں، بلکہ ان میں وہ خصوصیات بھی ہیں جو ہم صرف انسانوں سے جوڑتے ہیں۔ جب ہم اوزار استعمال کرنے والے جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً چمپینزی آتے ہیں، جو پتھر سے اخروٹ توڑتے ہیں، لیکن کوے اس سے کہیں آگے ہیں۔ وہ صرف اوزار استعمال نہیں کرتے، بلکہ انہیں بناتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ نیو کیلیڈونین کوا، نیو کیلیڈونین کرو، اس کی بہترین مثال ہے۔ سائنسی مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوا خوراک حاصل کرنے کے لیے پہلے ماحول کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر اس کا شکار کسی تنگ سوراخ میں ہو جہاں اس کی چونچ نہ پہنچ سکے تو وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ قریبی درخت سے ایک ٹہنی توڑتا ہے، اس کے فالتو پتے صاف کرتا ہے اور پھر اسے احتیاط سے موڑ کر ایک ہک کی شکل دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ عمل مستقبل کی منصوبہ بندی، مسئلے کو سمجھنے اور اس کا حل ایجاد کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک مشہور ویڈیو میں ایک کوے کو ایک تجربے میں رکھا گیا۔ اس کے سامنے ایک شفاف ٹیوب میں تھوڑی سی خوراک رکھی گئی جسے وہ براہ راست حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ایک سیدھا تار کا ٹکڑا رکھا گیا۔ کوے نے چند لمحے صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر وہ کیا جو سائنسدانوں کو بھی حیران کر گیا۔ اس نے تار کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور چونچ سے موڑ کر ایک بہترین ہک بنا لیا اور پھر اس ہک سے ٹیوب سے خوراک نکال لی۔ یہ صلاحیت اس بات کا ثبوت ہے کہ کوے صرف فطری طور پر نہیں بلکہ منطقی اور تخلیقی سوچ رکھتے ہیں۔ ان کی یہ ذہنی لچک بڑے بندروں جیسے اورنگوتان کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی جیب سے اوزار نکال کر اسے ٹھیک کر دے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوا اپنے اوزار خود بناتا ہے۔ کوؤں کی ذہانت صرف اوزار بنانے تک محدود نہیں، ان کی سماجی زندگی بھی ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہے۔ وہ چہروں کو پہچانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ کینہ پرور ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتے، اور یہ بات صرف کہانیوں تک محدود نہیں بلکہ سائنسی تجربات سے ثابت ہے۔ واشنگٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک طویل اور دلچسپ تجربہ کیا۔ انہوں نے ایک مخصوص ڈراؤنا ماسک پہنا اور کیمپس میں موجود کوؤں کے ایک گروہ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کوؤں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف انہیں پکڑنے کی اداکاری کی۔ اس کے بعد وہ ماسک اتار کر عام انسانوں کی طرح گھومتے رہے، لیکن جب بھی کوئی محقق وہی ماسک پہن کر اس علاقے میں جاتا تو منظر بالکل بدل جاتا۔ جن کوؤں کو پکڑا گیا تھا وہ فوراً اس ماسک والے شخص کو پہچان لیتے اور اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ وہ زور زور سے کائیں کائیں کر کے اپنے پورے گروہ کو اکٹھا کر لیتے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی۔ حیرت انگیز طور پر وہ کوے جو اس واقعے کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور یہاں تک کہ وہ کوے جو اس واقعے کے برسوں بعد پیدا ہوئے، وہ بھی اس ماسک والے شخص سے نفرت کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوؤں نے یہ معلومات نسل در نسل منتقل کی۔ انہوں نے اپنے بچوں اور ساتھیوں کو سکھایا کہ یہ چہرہ ایک خطرہ ہے۔ یہ صرف یادداشت نہیں، یہ ثقافت، کلچر کی ایک شکل ہے۔ یہ معلومات کا وہ تبادلہ ہے جو ہم انسانوں میں تعلیم اور تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ تحقیق جو تقریباً 17 سال تک جاری رہی، یہ ثابت کرتی ہے کہ کوے صرف انفرادی طور پر ذہین نہیں بلکہ ان کی اجتماعی ذہانت بھی بے مثال ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی کوے کے پاس سے گزریں تو یاد رکھیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور شاید آپ کو یاد بھی رکھیں۔ ہم سب نے بچپن میں پیاسا کوا کی کہانی سنی ہے۔ ایک پیاسا کوا جسے ایک مٹکے میں تھوڑا سا پانی ملتا ہے، لیکن اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر وہ اپنی ذہانت کا استعمال کرتا ہے، ایک ایک کر کے کنکر اٹھاتا ہے اور مٹکے میں ڈالتا ہے، جس سے پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پیاس بجھا لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ہمیشہ ایک سبق آموز حکایت لگتی تھی،
جو محنت اور عقل کی اہمیت بتاتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے؟ کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بالکل یہی سوال اٹھایا۔ انہوں نے ایک تجربہ ڈیزائن کیا جو اس کہانی کا سائنسی ورژن تھا۔ انہوں نے ایک کوے کے سامنے ایک لمبا، شفاف سلنڈر رکھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اور پانی کی سطح پر ایک کیڑا تیر رہا تھا جو کوے کی پسندیدہ خوراک تھی۔ کوے کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سلنڈر کے پاس ہی کنکروں کا ایک ڈھیر رکھ دیا گیا۔ کوے نے جو کیا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ چند لمحوں کے غور و فکر کے بعد اس نے بالکل وہی کیا جو کہانی کا کوہ کرتا ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے کنکر اٹھائے اور انہیں سلنڈر میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ہر کنکر کے ساتھ پانی کی سطح تھوڑی بلند ہوتی، اور کوہ صبر سے یہ عمل دہراتا رہا، یہاں تک کہ پانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی کہ وہ آسانی سے کیڑے کو پکڑ سکے۔ لیکن سائنسدان یہی نہیں رکے۔ انہوں نے 2 سلنڈر رکھے، ایک میں پانی اور دوسرے میں ریت۔ کوے نے صرف اسی سلنڈر میں کنکر ڈالی جس میں پانی تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ریت میں کنکر ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے بڑی اور چھوٹی دونوں طرح کی کنکر رکھی۔ کوے نے ہمیشہ بڑی کنکروں کو ترجیح دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بڑے کنکر پانی کی سطح کو زیادہ تیزی سے بلند کریں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ارشمیدس کا اصول ہے جسے کوے نے عملی طور پر سمجھ لیا تھا۔ وہ وجہ اور اثر، کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھتا ہے۔ پیاسا کوہ کی کہانی اب صرف ایک کہانی نہیں رہی بلکہ سائنسی طور پر تصدیق شدہ حقیقت بن چکی ہے جو کووں کی ناقابل یقین ذہنی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ کوے اوزار بناتے ہیں، چہرے یاد رکھتے ہیں اور فزکس کے اصولوں کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی صلاحیتیں یہاں ختم نہیں ہوتیں۔ اب ہم ذہانت کی اس سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اب تک صرف انسانوں اور چند اعلیٰ ممالیہ جانوروں کا خاصہ سمجھی جاتی تھی، گنتی کرنے کی صلاحیت اور شعور کا سوال۔ جرمنی کی یونیورسٹی آف ٹیوبنگن کی ایک حالیہ تحقیق نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کوے نہ صرف چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں بلکہ وہ گنتی بھی کر سکتے ہیں۔ تجربے کے دوران کووں کو مختلف تعداد میں نقطے دکھائے گئے اور انہیں تربیت دی گئی کہ وہ ان نقطوں کی تعداد کے مطابق آواز نکالیں۔ مثال کے طور پر اگر انہیں 4 نقطے دکھائے جاتے تو وہ 4 مرتبہ کائیں کی آواز نکالتے۔ یہ محض ایک نقالی نہیں تھی بلکہ وہ اعداد کے تصور کو سمجھ رہے تھے۔ یہ صلاحیت چھوٹے بچوں کی ابتدائی ریاضی کی مہارتوں جیسی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ گہرا اور حیران کن سوال شعور، کانشسنس کے بارے میں ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ مانتے آئے ہیں کہ خود آگاہی یعنی یہ جاننا کہ میں ہوں اور میں سوچ رہا ہوں صرف انسانوں کا خاصہ ہے۔ لیکن جرمن سائنسدانوں کے تجربات سے یہ اشارے ملے ہیں کہ کووں میں بھی اعلیٰ سطح کا ادراک موجود ہو سکتا ہے۔ جب کووں کو ایک بصری کام دیا گیا تو ان کی دماغ کی وہ حصے روشن ہو گئے جو اعلیٰ سطح کی ذہنی پروسیسنگ سے وابستہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کوے صرف اپنی ماحول کو دیکھتی نہیں بلکہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سوچتی بھی ہیں، وہ اپنی تجربات کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی سائنسی زبان میں پرائمری کانشسنس یا حسی شعور کہا جاتا ہے۔ یہ دریافت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کووں کا دماغ ممالیہ جانوروں جیسے انسانوں اور بندروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہماری دماغ میں پیچیدہ تہیں ہوتی ہیں جنہیں سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں جو اعلیٰ سوچ کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن کووں کا دماغ ہموار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ویسی ہی اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں دکھاتی ہیں جن کے لیے کارٹیکس کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعور کا اصل ماخذ کیا ہے؟ شاید ذہانت اور شعور کی ارتقاء کی کئی راستے ہیں اور کوہ ان میں سے ایک کا شاہکار ہے۔ تو کیا کوہ زمین کا سب سے ذہین جانور ہے؟ اس سوال کا جواب اس پر منحصر ہے کہ آپ ذہانت کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ اگر ذہانت کا مطلب پیچیدہ مسائل حل کرنا، اوزار بنانا، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا، سماجی ڈھانچے کو سمجھنا اور اپنے وجود کا احساس رکھنا ہے تو کوہ یقینی طور پر اس فہرست میں بہت اوپر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک انجینئر کی طرح اوزار بناتا اور استعمال کرتا ہے۔ ہم نے جانا کہ وہ ایک مورخ کی طرح چہروں اور واقعات کو یاد رکھتا ہے اور اپنی تاریخ نسلوں تک منتقل کرتا ہے۔ ہم نے دریافت کیا کہ وہ ایک ماہر طبیعیات کی طرح وجہ اور اثر کے اصولوں کو سمجھتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک ریاضی دان کی طرح گنتی کر سکتا ہے اور شاید ایک فلسفی کی طرح اپنے تجربات پر غور بھی کرتا ہے۔ انسانوں نے زبان، ٹیکنالوجی اور تہذیب کے ذریعے اپنی ذہانت کو ایک الگ سطح پر پہنچا دیا ہے، لیکن کوے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ذہانت کی کئی شکلیں ہیں
یہ صرف ایک مخلوق تک محدود نہیں، یہ ہماری چاروں طرف موجود ہے، ان مخلوقات میں بھی جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوا ہمیں سکھاتا ہے کہ ذہانت کے لیے بڑے دماغ یا پیچیدہ ہاتھوں کی ضرورت نہیں، یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو کسی بھی ذہن میں بھڑک سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی قابیل کے قصے میں کوے کا ذکر ایک استاد کے طور پر آیا ہے، جس نے انسان کو دفنانے کا طریقہ سکھایا، جو اس کی فطری ذہانت کی طرف ایک قدیم اشارہ ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کوا آپ کی منڈیر پر بیٹھ کر آپ کو دیکھے تو اسے صرف ایک پرندہ مت سمجھیں، رکیں اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ آپ کو وہاں صرف ایک عکس نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایک ذہن نظر آئے گا جو سوچ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اور شاید آپ کے بارے میں بھی اپنی کوئی رائے قائم کر رہا ہے، کیونکہ آپ صرف ایک پرندے کو نہیں بلکہ ایک ذہانت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیسا لگا کووں کی ذہانت کے بارے میں جان کر؟ اگر آپ بھی ہماری طرح حیران ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی ہی دلچسپ اور سوچ اڑا دینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ آپ نے کبھی کووں میں کوئی عجیب بات نوٹ کی ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔